नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के ऊपर जो ये थोपी गई जंग है, इसको 1 महीना गुजर रहा है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प एक मकाम पे ये जंग आ गई है। जो लगता था कि ये 3 दिन तक ईरान टिक नहीं पाएगा, और ईमानदारी से कहूं तो शायद भारत में भी ये कैलकुलेशन यही था, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने ये तय किया कि बेहतर है कि इजराइल और अमेरिका के साथ रहा जाए, बजाय इसके कि जो सैकड़ों साल पुरानी जो सभ्यता का रिश्ता है दोनों देशों का, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे कि हम आपके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे 48 घंटे के बाद, बत्ती बंद कर देंगे, जिसे कहते हैं अगर मैं कहूं देहाती भाषा में तो हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे थे, वो फिर 5 दिनों पे आ गए बिना ईरान के कोई मिन्नत किए, कोई अनुरोध किए, और अब 5 से 10 दिनों की बात हो रही है। कह रहे हैं कि 10 दिनों के लिए मैंने आपको इस बात की एक तरह से मोहलत दे दी है। आप ये सोचिए कि दूसरी पार्टी मोहलत मांग नहीं रही है, वो कह रही है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम दूसरी तरफ हमला करेंगे। लेकिन एक तरह से एक भद्दे मजाक के तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने अपने को तब्दील कर लिया है। और मुझे बार बार याद आता है किस तरह से जब मैं ईरान की जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर इलाही से यहाँ बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सिर्फ इजराइल की जंग है जिसको अमेरिका लड़ रहा है। इजराइल ये चाहता है कि बजट भी उसका खर्च हो, फौजी भी उसी के हलाक हो, इकोनॉमी भी उसी की बर्बाद हो, कुछ भी इजराइल का ना बर्बाद हो, और साथ साथ वो जंग जीत जाए। इस वक्त ईरान में क्या कुछ हो रहा है, क्या जिस तरह की जो बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अब वाकई बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप फौजी अपने भेज देंगे ईरान पर, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? हमारे साथ नजर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं, ईरान के कुम शहर से, और रिसर्च स्कॉलर हैं। नजर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। मैं जानती हूँ बहुत मसरूफ हैं आप लोग और इस वक्त काफी फिक्रमंद भी होंगे, तो ये तो बड़ी राहत की बात है कि अब आपको पहले 48 घंटे मिल रहे थे, अब 10 दिन मिल रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हुए, देखिए ट्रम्प के बारे में मैं ये कहूँगा, एक तो ये कि ट्रम्प एक जो है वो इंटरनेशनल जोक बन चुके हैं, जोकर बन चुके हैं, जो मुख्तलिफ तरह के मीम्स से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर उनको वो इस वक़्त जो है टक्कर दे रहे हैं, मीम्स में मटेरियल देने में। तो ट्रम्प की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन एक जो ट्रम्प के पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है, यूएस की पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी शैतानत और उसकी खबासत से पूरी दुनिया आगाह है। इस वजह से आप जो कह रही हैं कि मसलन एक तरह से राहत है, राहत किसी तरह की नहीं है। यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज़ हैं और जो यहाँ की आवाम है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से चौकन्नी है कि ये मोहलत के साए में, मोहलत के पर्दे में कोई भी बड़ी शैतानत कर सकते हैं। इसलिए आमादगी पूरी तरीके से है। मैं आपको बताऊँ कि ज़मीनी तौर पे जो आवाम की आमादगी है, तकरीबन 4 हफ्ते हो गए हैं, यानी 28 फरवरी से लेके जो अभी तक जो है आवाम पूरी तरीके से मैदान में ऐसे डटी हुई है जैसे बॉर्डर्स पे फौजी डटे रहते हैं। रोज़ रात में वही सिस्टम, उसी तरीके से वो पूरे जोश के साथ, क्योंकि उनको अंदाज़ा है और उनको पता है कि जब ये मोहलत देते हैं, जब ये नेगोशिएशंस की बात करते हैं, जब ये बातचीत की बात करते हैं, तो उस वक़्त खतरा बढ़ जाता है। जब ये जंग कर रहे होते हैं, तो अच्छा रहता है कि वहाँ मुनाफ़िकत नहीं रहती। सामने से जंग हो रही होती है, वो मारेंगे, हम मारेंगे, सीधी जंग चल रही है। लेकिन जब ये बातचीत वो मुनाफ़िकत के साथ आते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, तो खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से यहाँ की आर्म्ड फोर्सेज़, यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, यहाँ के जो कमांडर्स हैं, फौजी हैं, और साथ-साथ यहाँ की जो आवाम है, जो डटी हुई है, टिकी हुई है मैदान में, वो पूरी तरह से आमादा है कि हाँ, उनको ये समझ में आ रहा है कि ट्रम्प और अमेरिका बैकफुट पे है। वो एग्ज़िट डोर्स तलाश कर रहा है कि निकला जाए इस जंग से। लेकिन साथ-साथ वो निकलते-निकलते हो सकता है कोई बड़ी खबासत करे, कोई बड़ा नुकसान पहुँचा दे, इसलिए आमादगी पूरी तरीके से है। ख़ास तौर से ये जो उन्होंने फूट फुट ऑन ग्राउंड वाली बात कही है कि हमारे सोल्जर्स आएँगे, इन्वेजन करेंगे, ख़ास तौर से उसके लिए तैयारी है। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने जो है वो आमादगी का इज़हार किया है। खर्क आइलैंड और जो मुख्तलिफ आइलैंड है जहाँ पे ऑक्यूपाई करने की बात हो रही है, उसके लिए आमादगी है। आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं कमांडर बयान यहाँ सुन रहा था, वो कह रहे थे 20 साल से हमारे सीनों में आग जल रही है कि हम किसी तरीके से अमेरिकन जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे हाथ लग जाएँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं, वो सब हवाई जंगें हो रही हैं। इधर से मिसाइल जाती है, उधर से जेट्स आते हैं। फेस टू फेस कभी अभी तक जो है डायरेक्टली वो हुआ नहीं है टकराव। तो वो लोग आमादा हैं पूरी तरीके से। हसरत है यहाँ के फौजियों की, यहाँ की आवाम की कि डायरेक्ट हमारा जो है वो क्लैश हो अमेरिकन्स के साथ और हम उनसे इंतकाम लें।
मीनाब की बहुत 170 बहुत बड़ी बच्चियों का बात आप कह इंतकाम, रहे हैं। अपने रहबर का इंतकाम। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत हैरान करती है मुझे ये बात, और हल्का-सा परेशान भी करती है कि क्या वाक़ई ये सिर्फ़ एक जज़्बाती जवाब है, या इसके पीछे कोई ऐसी फाउंडेशन है, कुछ ऐसी बुनियाद है मिलिट्री आपके पास, जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं। वाक़ई आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, या ये जज़्बात हैं? मैं कद्र करती हूँ आपके जज़्बात देखिए, की, लेकिन सवाल बहुत ज़रूरी है। मैं इसको पहले क्लियर कर दूं आपके व्यूअर्स के लिए कि मैं खुद एक इंडियन हूं, तो मैं जो अभी आपको बात बता रहा हूं मैं सिर्फ एक तर्जुमान हूं, ईरान की आवाम का, ईरान के सिस्टम का तर्जुमान हूं। तो मैं जो बयान कर रहा हूं मैं पब्लिक से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, यहाँ के जो बड़े बड़े अफराद उनके इंटरव्यूज देख रहा हूं, सुन रहा हूं, ये बिल्कुल जो फिजा यहाँ है उसकी तर्जुमानी आपके सामने कर रहा हूं। पहली बात ये है कि देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से बात इतने कॉन्फिडेंस से कही जा सकती है। पहली है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है, इस तरफ जो लोग हैं, इस तरफ इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इस तरफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के वाले मानने वाले अफराद हैं, जिनके लिए जंग जब होती है तो दो इनाम मिलते हैं, या उन्हें जीत का इनाम मिलता है या इससे बड़ा इनाम मिलता है शहादत का इनाम। तो ये बात सिर्फ एक मसलन शुआर नहीं है, एक नारा नहीं है कि सिर्फ बड़े लीडर्स इसको कह रहे हैं। एक रहबर मुअज्जम से लेके जमीन पे एक 12 साल के बच्चे तक की आइडियोलॉजी यही है। वो सारी कौम जो है वो शहादत के लिए आमादा है। इसके मुकाबले में अगर वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं, यूएस की हों, चाहे इजराइल की हों, चाहे नेटो फोर्सेस हों, इन सब का क्या है, ये कोई भी मरना नहीं चाहता है, इन सबको आदत नहीं है जान देने की। ये लोग जिंदा रहना चाहते हैं, ये बचना चाहते हैं। उसकी मिसाल है कि ईरान में जब बम गिरता है, जब ब्लास्ट होता है, तो लोग सड़कों पे रुकते हैं, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं, कोई भगदड़ नहीं मचती। लेकिन यही तेल अवीव में, यही यूएस बेसेस में जब एक मिसाइल गिरती है, एक बम ब्लास्ट होता है, तो सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं, बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल मिसमैच है। दूसरा, मिलिट्री तौर से 30-40 साल की आमादगी है। देखिए, ईरान को जो ज्योग्राफी के एतबार से जो अपर हैंड है, वो शायद किसी भी मुल्क को नहीं है। पूरा जो इनका सेटअप है ज्योग्राफी के एतबार से, पहाड़ है बहुत ज्यादा। खास तौर से आप अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज को देखें तो पूरा जो कोस्टल लाइन है वो पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका नहीं है। इस चीज को अच्छे से स्टडी किया है इन्होंने। जमीनों के अंदर मिसाइल सिटीज बनाई हैं, जमीनों के अंदर टनल्स। आप देखें, हमास और हिजबुल्लाह जो है वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उनके पास हुकूमती सपोर्ट नहीं है। उसके बाद जो उनका टनल्स का सिस्टम था उसको इजराइल जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। तो आप तसव्वुर करें कि ईरान जैसे एक बड़े मुल्क में जमीन के नीचे क्या कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। एक ये तीसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक का सपोर्ट जो है ना, देखिए यूएस फोर्सेस के पास पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है, उनके पास अंगीजा नहीं है, कोई हदफ नहीं है जंग को लड़ने का। क्यों लड़ रहे हैं वो जंग? ना उनके ऊपर हमला हुआ है, ना उनके मुल्क की दिफा की बात है, ना उनकी गैरत की बात है। वो एक थर्ड पार्टी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ईरान के ऊपर ईरान की गैरत की बात है, ईरान की शुजात की बात है। उनके बच्चों को मारा गया, उनके रहबर को मारा गया, उनके घर पे हमला हुआ है। तो ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा है, ये अंगीजा बहुत ज्यादा है यहाँ के सिपाहियों के लिए। और चौथी सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ईरान और ईरानी फोर्सेस के पास तजुर्बा है जंग करने का। आप देखें, 8 साल का तजुर्बा है इनको इराक ईरान वॉर का। इन्होंने डायरेक्ट जंग करी है, उन्होंने मिलिट्री की जंग नहीं करी है या टेक्नोलॉजिकल वॉर नहीं करी थी। वो सामने सामने जाते थे, इराक के फौजियों से लड़ते थे, या शहीद हो जाते थे, या उनको मारते थे, या कैदी बनाते थे। लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स के पास इस तरह की कोई भी तजुर्बा नहीं है। उनका क्या पैटर्न है, आप चाहे इराक में देखें, चाहे अफगानिस्तान में देखें, चाहे लीबिया में देखें, चाहे सीरिया में देखें, उनकी एयरफोर्स आती है, ब्लैंकेट बॉम्बिंग करती है, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री का उसको तबाह करती है। जब नीचे सब कुछ हरा भरा हो जाता है, साफ हो जाता है, कोई खतरा नहीं रहता, तो अमेरिकन फोर्सेस आराम से वहां पे उतरती हैं और फिर ये कहा जाता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया, अमेरिकन फोर्सेस ने सब कुछ कब्जे में कर लिया। लेकिन अब अमेरिकन जी। एयरफोर्स की सुप्रीमेसी को ईरान ने खत्म कर दिया है। F-35 मारे जा रहे हैं, सुपर टैंकर पे हमला हो रहा है, F-16 F-18 पे हमला हो रहा है। तो जो उनकी सुपर पावर थी एयरफोर्स की, उसका हुआ खत्म हो चुका है। तो बूट ऑन ग्राउंड वाली जो बात है वो भी कमजोर पड़ेगी, क्योंकि उनको एयर कमजोर सिक्योरिटी पड़ेगी। अब हासिल और जो नहीं आप है। ज्योग्राफी
آپ جغرافیکل جو ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں، میں نے پچھلے کچھ دنوں میں بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بات چیت کی ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ سے جو ہندوستانی ہیں، اور سب نے کم و بیش یہی بات کہی. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایران میں بیٹھے ہیں اور صرف اس لیے میں کہوں کہ کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے جس کے پیچھے بنیاد نہیں ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات جو ہو رہی ہے اس میں یہ بھی بات ہے کہ امریکہ میں جو فوجی ہیں ان کے پاس کوئی فلسفیکل کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ آخر وہ کیوں لڑنے جا رہے ہیں. ایران اپنی دفاع کر رہا ہے، اپنے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو ایک طرح کے جذبات، اور جس طرح سے میں خود فارمر جو میجر ہیں، جو جنرل ہیں، ان سے بات چیت کر رہی ہوں، اور وہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ دیکھا جائے تو جو ایک پوری فلسفی ہوتی ہے وار کی، اور جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ایران کا پلڑا بھاری ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر دیکھیں تو آپ کے انفراسٹرکچر کو بے حد بھاری نقصان ہوا ہے. آج بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے جہاں پر کہ آپ میزائلز بناتے ہیں، ان جگہوں پر حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ خطرہ یہ بھی لگاتار ہے کہ کیا نیوکلیئر ٹھکانوں پر حملہ ہو سکتا ہے. پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے، ملٹری لیڈرشپ، اس کا اوپر سے تباہ کر دیا گیا. آپ کو بھی تو ایک وقت چاہیے اپنے کو دوبارہ بنانے کے لیے. کتنا ڈپلیٹ ہو چکی ہے لیڈرشپ. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پوری بات چیت کا ایک ماحول تیار ہو رہا ہے جس کو ایران لگاتار انکار کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے اپنے کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اس میں آپ نے جو بات کہی اس میں 2-3 پوائنٹس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلا یہ کہ ایران جب میں کہہ رہا ہوں ایران، تو اس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں کہ ایران جب میں کہتا ہوں تو ایران کی لیڈرشپ، ایران کی آرم فورسز اور ایران کی عوام، یہ تینوں ایک پلیٹ فارم پہ ہے. جب میں کہتا ہوں ایران، یعنی تینوں گروپس کا یہ ماننا ہے کہ نیگوسیشن ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ نیگوسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، آغا غالباف نے بھی جو یہاں کے پارلیمنٹ کے اسپیکر، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہم یہ جو ہے ایک سائیکل کو بریک کرنا چاہتے ہیں. کیا سائیکل ہے؟ سائیکل یہ ہے کہ پہلے وار ہوتی ہے، اس کے بعد آ کے سیز فائر ہوتی ہے، پھر نیگوسیشن ہوتی ہے، پھر بٹریل ہوتا ہے، پھر جنگ شروع ہوتی ہے. اور یہ 2 بار ہو چکا ہے. اس بار ہم جنگ کو اتنا آگے لے کے جائیں گے کہ یہ جو سائیکل ہے یہ ٹوٹنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے جنگ کریں، جب آپ کمزور پڑنے لگے، جب یو ایس اور اسرائیل کمزور پڑنے لگے تو وہاں بات سیز فائر کی ہونے لگے، نیگوسیشن، اور جب پھر سے وہ اپنی طاقت کو جمع کر لیں اور ایک سانس لے لیں تو دوبارہ آ کے پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کریں. اس وجہ سے ایران کا پورا اسٹینڈ یہ ہے کہ ہم اس جنگ کو اسٹاپ دا وار سے اینڈ دا وار کے مرحلے تک لے کے جائیں گے، تاکہ ایسا ڈیٹرنس کریٹ ہو کہ اب ہمارے اوپر کوئی بھی حملہ نہ کر سکے. ایک یہ بات. دوسری بات جو لیڈرشپ کی بات ہے، تو ایران کی جتنی بھی لیڈرشپ اب تک شہید ہوئی ہے، وہ پھر میں آئیڈیالوجی کی طرف جاؤں گا، وہ سب شہادت کی آئیڈیالوجی پہ ہی چل رہے تھے. 40 سال. یہ دیکھیے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، جنرل قاسم سلیمانی سے لے کے کل جو شہید ہوئے ہیں نیوی کے لیڈر، یہ سب دفاع مقدس جو 8 سال کی جنگ ہوئی تھی اس زمانے کے یہ سارے لیڈر ہیں. یعنی 40 سال سے اپنا کام کر رہے تھے. تو 40 سالوں میں انہوں نے کام کیا، خدمت کری اپنے ملک کی، اور اپنے نیچے ایسی جنریشنز کی انہوں نے تربیت کی ہے، 2-3 جنریشن کی انہوں نے تربیت کی ہے کہ جو پوری طریقے سے آمادہ ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے ان 40 سالوں کا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی، اور ساتھ ساتھ نیا جوش ہے ان کے پاس. تو لیڈرشپ کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر لیڈرشپ کے پوسٹ کے لیے 3-4-5 لیول کے سکسیشن پلانس ہیں یہاں پہ. آپ دیکھیں، رہبر سے زیادہ بڑا تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا نا. رہبر کی شہادت کے بعد ایران میں کوئی بھی کمزوری کا احساس نہیں کرایا. ایران نے کہیں سے بھی نہیں دکھایا کہ ہم جو ہے بریک آؤٹ ہو جائیں گے، ہم بریک ڈاؤن ہو جائیں گے. پوری امید تھی امریکہ اور اسرائیل کو کہ رہبر کو شہید کرنے کے بعد سسٹم کولیپس ہو جائے گا، تختہ پلٹ آسانی سے کر لیں گے. اور ظاہری اعتبار سے 8 دن تک کوئی رہبر نہیں تھا ایک ملک میں، لیکن پبلک نے جس طرح سے آ کے یہاں سپورٹ کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایرانی عوام اور ایرانی نظام جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول میں پہنچ چکا ہے، کہ بالکل. جہاں پہ شخص کو قتل کرنے سے، لوگوں کو قتل کرنے سے سسٹم کولیپس نہیں ہونے والا بہت ہے. بہت وہ بڑی جو بات ہے. کمزور سسٹم ہوتا بہت ہے وہ بڑی پھر بات ہے اور بڑی حیرانی کی بات بھی ہے. میں اپنے درشکوں کے لیے تھوڑا سا اس کو میں کہتی ہوں کہ ہلکا سا کرسپ کر کے بتانا چاہتی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو لیڈرشپ کے ہلاک ہو جانے سے، ان کے شہید یا مارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ سپریم ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بوٹس آن دا گراؤنڈ، یعنی کہ زمین پر اگر فوجی آتے ہیں امریکہ کی، اس سے بھی ایران نہیں ڈرتا، کیونکہ ایران کو ایک جغرافیکل یا بھوگولک ایک طرح کا فائدہ ہے جو ایران بھی سمجھتا ہے، اور اسی لیے امریکہ بھی ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے. آپ تیسری بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ایران بات چیت نہیں کرنا چاہتا امریکہ سے، اسرائیل سے تو بات چیت کا سوال ہی نہیں ہے. ایون جبکہ ٹرکی، ایجپٹ، پاکستان، یہ تمام دیش سامنے آ کر کہہ رہے ہیں، عمان، کہ ہم بات چیت کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا امریکہ پر. صرف وقت ایک طرح سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے اور زیادہ تیاری کے ساتھ آگے آئے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، بہت ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے
کہ ابھی حالات کیسے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس ملک میں جنگ ہو رہی ہے اس کو اپنی کمزوری باہر رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن واقعی کیا حالات خراب ہیں؟ کیا لوگ کس طرح سے، کیا عام جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے؟ لوگ دفتر جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں؟ کیسا ہے فی الحال قم میں، تہران میں ماحول کیا ہے؟ جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں بس ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ابھی میرے پاس میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے جو ان کے لیڈرز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو ایکس فارمر پرائم منسٹر ہیں احد براک، ان کا ہے جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے ان کے جو ایکس جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہے اس کا بیان ہے، فارمر MI6 کے چیف کا بیان ہے، ابراہم برگ جو ہے یہ ایکس پریزیڈنٹ ہے اسرائیل کا، اس کا بیان ہے. اس طرح کے بہت سارے مختلف بڑے لیڈرز اسرائیل کے اور ویسٹ کے، ان کا کلیئر کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہے اور ایران ہیز دا اپر ہینڈ. تو یہ کلیئر ہے. دیکھیے میں نے جن کا بھی نام لیا یہ سب جو ہے ایران کے مخالفین میں سے ہیں، MI6 میں ہیں، احد براک ہیں، اسرائیل کے لیڈر ہیں. ان کا کلیئرلی کہنا ہے وہ فرسٹریٹڈ ہیں اسرائیل کی حالت دیکھ کے کہ ہمارے پاس کوئی ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہے سوائے معصوموں کے خون بہانے کے. تو یہ جو اپر ہینڈ ہے ایران کا، یہ نہ صرف کہ ایران کا اسٹینڈ ہے اور میں اس کو ترجمانی کر رہا ہوں آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. خاص طور سے مختلف جو جنرلز ہیں آپ نے کہا انڈیا کی، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں، انہوں نے جنگ کری ہے، انہوں نے دیکھی ہے کہ ایران کی جو پوزیشننگ ہے وہ بہت مضبوط ہے اس وقت. اسی وجہ سے یہ یو ایس کا جو نیچر ہے نا، یو ایس کا نیچر بڑا فوکھا ٹائپ کا ہے. وہ کبھی بھی کمزور کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی بات ہی نہیں کرتا. کمزور کو تو وہ پیس دیتے ہیں، کمزور کو تو وہ مار دیتے ہیں. غزہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کمزور سمجھ کے انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، 40,000 زیادہ بچوں کو شہید کر دیا. اس وقت کہیں پہ بھی نیگوسیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی. بار بار کچھ بھی ہوتا تھا کہتے تھے کہ حماس کو سرنڈر کرنا ہے، حماس کو سرنڈر کرنا ہے. کہیں پہ بھی ان کی انسانیت نہیں جاگی تھی. تو یہ جو بار بار ٹائم بڑھا رہے ہیں، نیگوسیشن کر لو، فون کر لیا، وہ بھی جتنے بھی مذاق ان کے ہو رہے ہیں، مذاقیہ ان کے بیان ہیں، اس سب کو دیکھیں تو یہ کمزوری کی علامت ہے. وہ بیک فٹ پہ ہیں، وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ پوسٹ اتنی بڑی ہے کہ آسانی سے سرنڈر نہیں کر سکتے، تو ایک ایک اسٹیپ کر کے پیچھے بڑھے. آج ہی میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا، ٹرمپ کا بیان ہے کہ اگر ہم دیکھیں، آپ کتنا عجیب بیان ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے واپس بھی چلے آئے، مڈل ایسٹ سے ہم واپس US بھی چلے آئے اپنی فورسز کو لے کے، تو ہمارے پاس اتنے تیز جہاز ہیں کہ ہم 2 گھنٹے میں واپس پہنچ جائیں گے جب ان کو ضرورت ہوگی مدد کی. تو یہ ماحول بنا رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ بھائی ہم یہاں سے اپنا بوریا بسترا سمیٹ کے نکلنے والے ہیں. ٹھیک، ایک یہ بات. دوسری بات جو آپ نے عوام کی بات کہی، یہ میں نزدیک سے 25-30 دن سے دیکھ رہا ہوں. معجزہ ہے، معجزہ ہے اور معجزہ ہے کہ جو ایران کی عوام نے کیا ہے. میں ایک بیان یہاں پہ آپ کو بیان کوٹ کروں گا، میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا کہ رہبر معظم نے اپنی شہادت سے 2-3 تقریر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کے لیے کوئی مشکل وقت آیا، کوئی بڑا حادثہ پیش آیا، تو خداوند متعال وہ جو ہے ایرانی امت کو مبعوث کرے گا. آپ کو پتا ہے مبعوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک رسالت ملے گی پبلک کو رسالت یعنی خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری ملے گی. اور اس چیز کو ایران کی عوام نے ثابت کر دیا. کل رات میں قم کے اندر جو ہے بلاسٹ ہوا ہے، ایک جو ہے پوری ایک بلڈنگ ہے، تقریباً 6-7 یا 8 فلیٹ تھے، اس کو اٹیک کیا گیا، وہ پوری بلڈنگ گر گئی. وہاں ابھی تک کی جو رپورٹ ہے وہاں پہ 16 لوگ شہید ہوئے ہیں، سب سویلین ہیں تقریباً. اس جگہ پہ جہاں پہ بلڈنگ گری ہے، آج نماز جمعہ کے بعد خاص طور سے اس ایریا میں جو ہے ریلی نکلی، پروٹیسٹ ہوا، لوگوں نے نعرے لگائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. تو یہ جو چیز ہے یہ بالکل عجیب ہے. جہاں جنگ ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لوگ چھپے رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے تقریباً سارے ہندوستان، پوری دنیا بھی سمجھ چکی ہے، جان چکی ہے کہ ایران کی عوام روڈوں پہ ہے، سڑکوں پہ ہے، پوری رات سڑکوں پہ رہتی ہے. ترانے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، مختلف طرح کی تقاریر ہوتی ہیں، اور ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس جنگ میں اپنی فورسز کے ساتھ ہیں. ہمیں انتقام چاہیے اور ہمیں وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ کوئی دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. بالکل. ایک یہ بات. اب تو آخری دوسری بالکل بات، کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل ڈر آخری نہیں بات، ہے. میرا سوال بھی لے بس لیجیے. 2 منٹ میں. جی ہاں، میرا سوال بھی لے لیجیے. بالکل سمے میرے پاس ایک دم سماپت ہو رہا ہے. بالکل آخری بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اپنا جواب بھی آپ پورا کیجیے اور ساتھ ساتھ یہ سوال یہ لے لیجیے کہ مان لیتے ہیں ابھی آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جو شرطیں آپ نے رکھی ہیں وہ لگ بھگ ابھی اس وقت تو اسمبھو لگتا ہے کہ ایسی کسی دستاویز پر امریکہ دستخط کرے گا. دوسری بڑی بات، اگر امریکہ سگنیچر بھی کر دے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ وہ خود طے کرے گا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی. تو اسرائیل کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے. تو ایسے میں جو اینڈ گیم ہے، جو
اینڈ پلان ہے وہ کیا ہے؟ ایگزٹ کی پالیسی امریکہ کے پاس تو نہیں ہے، اسرائیل کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی کیا پالیسی ہے؟ جی، میں وہ جو بات پہ کہہ رہا تھا بس اس کو میں 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں تو یہ پبلک کا ماحول ہے، پبلک پوری کہیں بھی ڈر نہیں ہے، پبلک پوری طرح سے جوش میں ہے، سڑکوں پہ ہے، پورے سپورٹ میں ہے اس نظام کے ساتھ میں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے سوال بہت ہوتا ہے، خود ہمارے گھر سے اور دوستوں کا فون آتا ہے کہ بھائی کھانے پینے کی چیزیں کیسی ہیں؟ سب چیزیں مارکیٹ میں نارمل طریقے سے اویلیبل ہیں، بینکس کھل رہے ہیں، آفیسز کھل رہے ہیں، اسکولس کل سے یہاں کھل جائیں گے، نوروز کی ابھی چھٹیاں چل رہی تھی ایک ہفتے کی، اسکولس وغیرہ کھلنے کی بات آ گئی ہے، سب کچھ نارمل طریقے سے چل رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کالا بازاری نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہو رہا کہ لوگ زیادہ سامان اسٹاک کر لیں اپنے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل طریقے سے جن جیون یہاں چل رہا ہے۔ اور ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے کیونکہ کہیں پہ بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کا برعکس دیکھا جاتا ہے دنیا میں۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال تھا آخری میں اس کو جلدی سے بیان کر دوں کہ دیکھیے جنگ جو چل رہی ہے اس میں ایران کا بالکل اسٹینڈ کلیئر ہے کہ ہمیں وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، کمپنسیشن کی بات ہوئی ہے، اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے جو نئے قوانین بننا چاہیے اس پہ ایران کا کنٹرول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ جس پہ ابھی دنیا کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ بالکل بھی اس کو مانے گا نہیں، تیار نہیں ہوگا، اور اسرائیل تو خاص طور سے نہیں مانے گا۔ تو ایران کا بھی اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے کہ ہم اسی طریقے سے امریکن انٹرسٹ جتنے بھی ہیں مڈل ایسٹ میں اس کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے۔ کل یہاں پہ بیان عباس عراقی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ کیونکہ یو ایس بیسز اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے کہ امریکن فورسز ہوٹلز کے اندر، رہائشی علاقوں کے اندر جا کے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے ہوٹل مالکوں سے کہ آپ جو ہے امریکن فورسز کو رومز نہ دیں کیونکہ اس سے آپ کے کسٹمرز کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھلا ایک دم اعلان ہے کہ ہم امریکن فورسز کو، امریکن انٹرسٹ کو ٹارگٹ کریں گے، وہ کہیں بھی ہوں۔ تو یہ جنگ اس ڈائریکشن میں چلتی رہے گی یہاں تک کہ امریکہ جو ہے وہ ان باتوں کو بھی جو ایران کہہ رہا ہے مان لے۔ میرا یہ پرسنل پرسپشن ہے وہ یہ کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ یو ایس فورسز یہاں سے نکلیں گے، یو ایس انٹرسٹ ختم ہوں گے، اور پھر اسرائیل رہے گا اور اس منطقے کی ریزسٹنس موومنٹ رہیں گے، اور ایران رہے گا جو آپس میں بیٹھ کے تو نہیں بات ہوگی، پھر وہ آپس میں طے کریں گے کہ کس طریقے سے فلسطین آزاد کیا جائے، کس طریقے سے فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ وہ فلسطینی جو 70-80 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ ان کے حق کو غصب کیا، پھر یہ مرحلہ آئے گا یو ایس فورسز کے اس منطقے کے نکلنے کے بعد کہ ایران اور جو ریزسٹنس موومنٹ ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، وہ لوگ آگے طے کریں گے کہ کس طریقے سے اسرائیل کو جو ہے اسرائیل کے پولیٹیکل سسٹم کو ہٹایا جائے اور فلسطینیوں کے ساتھ مل کے ایک فلسطینی گورنمنٹ اس سرزمین پہ برقرار کی جائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے، اور میں تو حیران ہوں، صرف سن رہی ہوں آپ کی باتیں کہ فلسطین کا 2 سال ہم نے کس طرح سے ٹیلی وائز ایک جینوسائیڈ دیکھا، اور لگتا تھا کہ کیا آسمان کے اوپر کوئی خدا بھی ہے، کیا کوئی انسانیت بھی باقی ہے، کچھ باقی ہے اس دنیا میں، لگتا تھا بالکل قیامت جیسی ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ایران اپنے لیے نہیں بلکہ فلسطین کے لیے بھی لڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف ان شبدوں میں ہی کچھ زخموں کو جیسے مرہم مل گیا ہو۔ بہت بہت شکریہ نظر عباس صاحب۔